فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آقا کائنات مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آگے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں 10 گناہوں کو اس کے مٹا دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود پاک کے حوالے سے آقا کائنات مدینے کے تاجدار آگے ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ مومن میرا امتی، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا، میری محبت کو اپنے سینے میں پیوست کرنے والا، اگر کنٹینیو اپنا یہ معمول بنا لے کہ ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی کہ ہر دن 24 گھنٹے کے اندر، مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن 24 گھنٹے کے اندر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، آقا کائنات فرماتے ہیں میں اس سے بروز قیامت ہاتھ ملاؤں گا۔ کون ہاتھ ملائیں گے؟ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار۔ آج ہم علماء اہل سنت سے، آج ہم پیروں سے، فقیروں سے، آج ہم مفتیان کرام سے، علماء دین سے ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے لمبی لمبی لائن لگاتے ہیں، لیکن سنیں یہاں پر اماموں کا امام، نبیوں کا نبی، آقا کائنات مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار، ہم غریبوں کے آقا مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتی میں اس سے بروز قیامت ہاتھ ملاؤں گا۔ اور روایت میں آتا ہے جس کا جسم آقا کائنات کے جسم اطہر سے ٹچ ہو جائے، چھو جائے، مس ہو جائے، رسول پاک فرماتی اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ تو ہم جب تک بھی زندہ ہیں، اللہ رب العزت نے جب تک ہمارے اندر سانسیں باقی رکھی ہیں، اور جب تک اللہ نے اپنے محبوب کی صدقے ہم کو زندگی دے رکھی ہے، دنیا میں رہنے کا موقع فراہم کیا ہے، تب تک ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز مدینے کے تاجدار پر بکثرت درود پاک پڑھیں، اور اگر کثرت کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا تو معمول بنا لیں کہ ہر روز 24 گھنٹے کے اندر 50 مرتبہ ٹائم کتنا لگتا ہے، کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 7 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم خرچ نہیں ہوتا۔ اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہنے والے، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلانے والے، نبی کا صدقہ کھانے والے، اگر 24 گھنٹے کے اندر بھی اگر 10-5 منٹ رسول پاک کی محبت میں درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں نکال سکتے تو پھر وہ کیسا اظہار محبت کریں گے؟ پھر وہ کس انداز میں کریں گے؟ پھر ان کا اظہار محبت کیا ہے؟ کیا صرف نعرے بازی؟ کیا صرف نعرے لگانا؟ کیا صرف مجلس میں، جلسوں میں لمبے لمبے نعرے لگانا یہ محبت کا اظہار ہے؟ نہیں، صرف یہ محبت کا اظہار نہیں ہے۔ محبت کا اظہار یہ ہے کہ جب اعمال کی بات آئے تو ہم نمازوں میں آگے ہوں، فجر میں آگے ہوں، ظہر میں آگے ملیں، عصر میں مسجد، مغرب میں مسجد، عشاء میں مسجد، نمازوں کی بات آئے تو نمازوں میں آگے، درود پاک کی بات آئے تو درود پاک میں آگے، صلاۃ والسلام کی بات آئے تو صلاۃ والسلام میں آگے۔ اور کچھ لوگ تو صلاۃ والسلام پڑھنے سے ہی دور بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام نہیں پڑھنا۔ کیا کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے رہتے ہو؟ کیا آپ کا سلام پہنچتا ہے؟ میں کہتا ہوں تجھے نہیں پتا، کنکریاں سلام پڑھتی تو رسول پاک کو پہنچتا تھا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو پتھر مجھے اس وقت میں سلام کیا کرتے تھے، میری امی پر مجھ پر سلام بھیجا کرتے تھے جس وقت میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، آج بھی میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں، ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں۔ جب پتھروں کے بارے میں رسول پاک یہ فرما سکتے ہیں تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، رسول پاک کے امتی ہیں، رسول پاک پر ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے تو رسول پاک کیوں نہیں پہچانیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کتراتے ہیں کہ صلاۃ والسلام پڑھنے سے، لیکن اس نے عالم تصور میں نے عرض کیا یا اللہ کچھ لوگ ہیں جو کہ صلاۃ والسلام پڑھنے سے تیرے محبوب پر کتراتے ہیں، حالانکہ درود تو نے بھی پڑھا، لیکن درود و سلام پڑھنے سے آج کچھ لوگ کترا رہے ہیں اور نمازوں میں آگے اور درود سے کترا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ درود پاک سے کترانا، صلاۃ والسلام سے
दूर भागना और नमाज में आगे, या अल्लाह ये क्यों? तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है कि जो दूर भागता है भागने दो, लेकिन इन्हें पता नहीं अगर ये लोग मेरी इबादत भी करेंगे उस वक्त तक इबादत कबूल नहीं होगी जब तक मेरे मोहम्मद अरबी पर सलातो सलाम न भेज देंगे। लेकिन फर्क है, पता लगा कि सलातो सलाम तो वो भी पढ़ते हैं जो मना करते हैं, और सलातो सलाम तो हम भी पढ़ते हैं, दुरूदो सलाम हम भी पढ़ते हैं, दुरूदो सलाम वो भी पढ़ते हैं। या अल्लाह, तब तक इनकी नमाजें कबूल नहीं जब तक तेरे हबीब पर सलातो सलाम ना पढ़े, सलाम ने भेजे, उस वक्त तक इनकी नमाजें कबूल नहीं। क्या माजरा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अगर ये ऐसे पढ़ते खुशी से तो खुशी से, वरना इनको मजबूर कर दूंगा, तब तक इनकी नमाज मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक मेरे हबीब पर सलातो सलाम ना पढ़ेंगे। और फिर सुनो, नमाज के अंदर इनको कंपलसरी कर दिया गया कि अत्तहियात पढ़ना जरूरी है, और जब ये तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, कहेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका, फिर कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तब तक नमाज कंप्लीट नहीं जब तक सलातो सलाम नहीं, जब तक मोहम्मद अरबी पर सलाम नहीं भेजा गया तब तक नमाज भी नहीं हुई। पता लगा कि सलातो सलाम हम भी पढ़ते हैं, मोहम्मद अरबी पर सलाम हम भी भेजते हैं, लेकिन फर्क इनमें और हम में इतना है, ये मजबूर होकर भेजते हैं, हम मसरूर होकर भेजते हैं। ये मजबूर होकर भेजते हैं क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। ये मजबूर होकर भेजते हैं और हम मसरूर होकर भेजते हैं। हम तो जहां मौका लगता है, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नूबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। और आला हज़रत ने तो यहां तक कह दिया, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। फर्क कितना है? वो मजबूर होकर पढ़ते हैं, हम मसरूर होकर पढ़ते हैं। और जो मसरूर होकर किसी काम को करता है तो मजा तभी आता है। मसरूर खुशी खुशी, जो खुशी खुशी कोई बंदा काम को करता है तो उसका अज्र भी अलग होता है, उसका सवाब भी अलग होता है, उसका मकाम भी अलग होता है। और रसूल पाक फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पाक ऐसे ही पढ़ देगा, बस दुरूद पाक फकत एक ऐसा अमल है जो उठते बैठते लेटते उठते बैठते चलते फिरते कैसे भी पढ़ दो सब कबूल किया जाता है। दुरूद पाक रद्द नहीं किया जाता, कबूल कर लिया जाता है। लेकिन फर्क कितना है? रसूल पाक फरमाते हैं, कोई अगर ऐसे ही दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दुरूद पाक को उसकी वल्दियत के साथ मुझ तक पहुंचाते हैं। लेकिन कोई अगर तवज्जो के साथ, लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, मसरूर होकर के जब दुरूद पाक पढ़ता है तो उस बंदे मोमिन की दुरूद पाक को मैं खुद अपने कानों से सिमात करता हूं।